شمع علم زمانے میں جلاتے جاؤ، شمع اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگ کر رہے ہیں ترکیب القرآن، اور اب تک جو ہے وہ ہماری ہو گئی ہے آیت نمبر 63، اور آج جو ہے وہ ہوگی ہماری آیت نمبر 64۔ آج کی جو آیت نمبر 64 ہے وہ ہے ثم تولیتم من بعد ذالک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ یہاں پہ ثم جو ہے آپ سب سے پہلے اس کو عاطفہ بنا دیں، آپ اس کو ٹھیک ہے، اگر پیچھے سے تعلق جوڑنا چاہ رہے ہیں ورنہ تولیتم سے جو ہے وہ آپ ترکیب شروع کر دیں۔ تولیتم جو ہے وہ صیغہ جمع مذکر حاضر، اور جو ہے نا فعل ماضی مثبت معروف، اور اس میں تم ضمیر جو ہے وہ مرفوع متصل بارث، اس کا فاعل، پھر من حرف جر اور بعدی مضاف، ذالکا مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر من حرف جر کا مجرور، پھر جار اپنے مجرور سے مل کر تولیتم فعل کا ظرف لغو، اور پھر تولیتم فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا۔ اور جملہ فعلیہ خبریہ ہونے کے بعد جو ہے وہ کیا ہو گیا، جملہ فعلیہ خبریہ جو ہے وہ معطوفہ کرنے آپ اس کو، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ یہاں پہ فا جو ہے وہ کیا ہے، یہ فا جو ہے وہ امتناعیہ ہے، ہاں عاطفہ امتناعیہ ہو گیا، اور فضل مضاف اور مصدر مضاف، اللہ جو ہے وہ مضاف الیہ مانن فاعل، ٹھیک ہے۔ اور علیکم میں علی علی حرف جر، کم مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر مصدر کا ظرف لغو، پھر مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ فاعل اور ظرف لغو سے مل کر یہ بن جائے گا معطوف علیہ، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ورحمتہ لکنتم من الخاسرین میں واو عاطفہ، رحمتہ مضاف، ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر مبتدا، اور اس مبتدا کی جو خبر ہے وہ ہے محذوف، اور وہ جو محذوف ہے خبر وہ ہے موجودانی۔ پھر موجودانی صیغہ جمع تثنیہ مذکر، اس میں فاعل، اس میں ہما ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوئے مبتدا، اس کا فاعل، پھر موجودانی اس میں مفعول جو ہے راجع بسوئے مبتدا، اس کا نائب الفاعل، کیونکہ اس میں مفعول میں نائب الفاعل نکلتا ہے نا، تو اس میں مفعول اور اس میں نائب الفاعل، پھر اس میں مفعول اپنے نائب الفاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ بن جائے گا خبر محذوف، رحمتہ کی خبر محذوف، پھر مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر بن جائے گا شرط، اور پھر لام جو ہے جوابیہ، کنتم جو ہے صیغہ جمع مذکر حاضر، فعل جو ہے وہ ماضی مثبت معروف از افعال ناقصہ، اور تم ضمیر جو ہے وہ مرفوع متصل بارث جو ہے وہ بن جائے گی یہ فعل ناقص کا اسم، من حرف جر الخاسرین مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر کائنین اس میں فاعل کا ظرف مستقر، کائنین اس میں فاعل، اس میں ہم ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوئے فعل ناقص کا اسم، اس کا فاعل، پھر کائنین اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر بن جائے گا فعل ناقص کی خبر، اور پھر فعل ناقص اپنے اسم اور اپنے خبر سے مل کر بن جائے گا جملہ اسمیہ خبریہ، اور جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر بن جائے گا جزا، پھر شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہو کر بن جائے گا معطوف، پھر معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کر یہ کیا بن جائے گا، یہ بن جائے گا جملہ فعلیہ خبریہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح سے ایک علیحدہ جملہ بن جائے گا، اور آپ پہلے والے تولیتم من بعد ذالک کو آپ چاہیں تو علیحدہ جملہ بنا دیں، یا پھر چاہے تو اس کے ساتھ بھی آپ جو ہے وہ جوڑ سکتے ہیں۔ تو المختصر یہ کہ اس طرح سے ہماری آیت نمبر 64 جو ہے وہ بھی آپ نے اختتام کو پہنچی۔ مجھے امید ہے یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی، جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔